بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة وأن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين. رواه الإمام الطبراني في كتابه وحسنه الألباني رحمه الله. آج کے درس میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جس وقت مہینے کی ابتدا ہوتی ہے اور ہم چاند دیکھتے ہیں، عربی میں اس چاند کو ہلال کہا جاتا ہے. جو پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے عربی میں اسے ہلال کہتے ہیں، اور عمومی چاند کو کہا جاتا ہے قمر. قمر معنی چاند، لیکن پہلے دن کا جو چاند ہوتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں. اور جب یہ چاند مکمل ہوتا ہے 14 تاریخ کو، تب اسے بدر کہا جاتا ہے. تو وہ بدر ہے اور یہ ہلال ہے. ابتدا اور یعنی شروعات اور مکمل ہونے کے اعتبار سے اس کا نام الگ الگ ہے، لیکن عمومی طور پر اگر پورے چاند کو کہا جائے تو اس کا نام قمر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند میں جو ہلال ہے، ہلال کے بارے میں ایک نشانی بیان فرمائی ہے. جس وقت ہم چاند دیکھتے ہیں تو غور کیا جاتا ہے کہ پہلی تاریخ کا چاند باریک ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم چاند دیکھتے ہیں اور ہم کو چاند موٹا نظر آتا ہے، اور جب وہ اس حالت میں دکھائی دے تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ چاند آج کا نہیں ہے، کل کا ہے، کیونکہ یہ بڑا دکھائی دے رہا ہے، زیادہ دیر تک رکا ہوا ہے، مطلب یہ چاند کل کا ہے. تو لوگ وہاں شبہ پیدا کرنے لگتے ہیں کہ پھر آج کا چاند نہیں تھا، کل کا چاند تھا، کل روزہ ہو جانا چاہیے تھا، یا کل عید ہونی چاہیے تھی. اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلال کا موٹا ہونا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. ہلال جو باریک نظر آتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ موٹا بھی نظر آئے. اور اس اعتبار سے اس حدیث کی جو ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ مت دیکھو کہ چاند کتنا باریک ہے اور کتنا موٹا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ چاند آپ کو دکھائی کب دیا. چاند آپ کو آج دکھائی دیا ہے، کل بھی آپ تلاش کر رہے تھے نہیں دکھائی دیا، آج دکھائی دیا ہے تو آج ہی کا چاند ہے. پھر اعتبار آپ کے دیکھنے کا ہوگا، اعتبار اس کے چھوٹے اور بڑے ہونے کا نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. قیامت کے قریب آنے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہلال کا موٹا ہونا ہے. وَأَن يُرَى الْهِلَالُ لِلَيْلَةٍ فَيُقَالُ لِلَيْلَتَيْنِ. ایسا ہو سکتا ہے کہ چاند پہلی رات کا ہو یا پہلی تاریخ کا ہو اور کہا جائے کہ نہیں یہ دوسری تاریخ کا ہے، یعنی دوسرے دن کا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ایسا شبہ ہو کہ لوگ پہلی تاریخ کو چاند دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے کہ نہیں یہ آج کا نہیں، یہ
یہ دوسرے دن کا ہے یعنی کل کا ہے۔ تو اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک واقعہ بھی ہے۔ ابو البختری کہتے ہیں خرجنا للعمرۃ فلما نزلنا ببطن نخلہ قالت رأینا الہلال، ہم سفر میں تھے، وادی نخلا کے پاس اترے، شام کا وقت تھا اور ہم آسمان پر چاند تلاش کر رہے تھے، تو اچانک ہمیں چاند دکھائی دیا، کئی لوگ تھے ساتھ میں ہمارے۔ فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، تو دیکھنے والوں میں سے کسی نے کہا یہ تیسرے دن کا چاند ہے، مطلب 2 دن گزر چکے ہیں، اتنا موٹا چاند تو پہلے دن کا نہیں ہوتا ہے۔ وقال بعض القوم هو ابن لیلتین، اور کسی نے کہا نہیں یہ دوسرے دن کا چاند ہے، حالانکہ ہم نے کل بھی نہیں دیکھا ہے، پرسوں بھی نہیں دیکھا ہے، آج ہم تلاش کر رہے ہیں تو آج ہم کو چاند دکھائی دیا، لیکن وہ حجم کے اعتبار سے موٹا رہنے سے کسی نے کہا یہ تیسری تاریخ کا ہے اور کسی نے کہا یہ دوسری تاریخ کا چاند ہے۔ کہتے ہیں پھر ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات کرتے ہیں اور ہمارا یہ واقعہ انہیں بیان کرتے کہ ہم نے چاند دیکھا تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے ایسا اور ایسا کہا، تو وہ کہتے ہیں کہ ای لیلۃ رأیتموہ، یہ بتاؤ کہ تم نے کس رات دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا اسی رات دیکھا، جب ہم وادی نخلا میں تھے تو اسی دن ہم نے دیکھا تھا، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا۔ تب کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ مدہ للرؤیت فہو للیلۃ رأیتموہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑا کر دیا ہے دیکھنے کے لیے، لہذا وہ اسی رات کا چاند ہے جس رات میں تم نے دیکھا ہے۔ اس حدیث سے ابھی جب رمضان شروع ہونے والا ہے تو لوگوں کے درمیان میں جو شبہ پیدا ہوتا ہے وہ شبہ ختم ہو رہا ہے کہ آپ کو اگر چاند نظر آئے تو آپ یہ سمجھے کہ ہاں ابھی کا ہی چاند ہے، اسی دن کا چاند ہے، چاہے وہ باریک نظر آئے یا پھر موٹا نظر آئے۔ تو یہاں پر اعتبار دیکھنے کا ہے، اعتبار اس کے حجم کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حدیث سے یہ ثابت ہے کہ چاند موٹا، پہلی تاریخ کا چاند موٹا بھی ہو سکتا ہے، پہلی تاریخ کا چاند موٹا بھی ہو سکتا ہے، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایتیں ہیں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس زمانے میں دیکھا تھا، 1400 سال پہلے کی بات ہے، اور آج بھی کبھی کبھار ایسے کسی نہ کسی سال ایسا واقعہ ہمارے ساتھ بھی پیش آتا ہے کہ لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں اور خواہ مخواہ شبے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چاند اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہماری عبادتوں کا ایک نظام بنایا ہے۔ خاص طور پر جو روزے ہیں، روزہ اور حج، اس کا نظام چاند سے ہے، اور روزوں کا نظام جیسے رمضان کے روزے رکھنے تو ہم چاند دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں، بند کرنا ہے تو چاند دیکھ کر بند کرتے ہیں، عید منانی ہے چاند دیکھ کر عید مناتے ہیں۔ اسی طرح سے ایام 20 کے روزے رکھنے ہیں، 13، 14، 15، تو چاند کی تاریخ شمار کر کے اسی کے حساب سے ہم 3 روزے رکھتے ہیں۔ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے محرم میں، وہ بھی چاند کے حساب سے گنتے ہوئے 9 اور 10 کو رکھتے ہیں۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، وہاں بھی چاند دیکھنے کے بعد 1 ذی الحجہ 2 ذی الحجہ کرتے کرتے 9 ذی الحجہ تک پہنچتے ہیں، اور اسی حساب سے ہم عمل کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ حجاج کرام جب انہیں 8 تاریخ کو مینا جانا ہوتا ہے تو وہ 8 تاریخ بھی چاند دیکھنے کے بعد سے شروع کرتے ہیں۔ چاند دکھائی دیا تو کہتے ہیں آج پہلی تاریخ،
اب آج سے 8ویں تاریخ کو ہم کو مینا جانا ہے، 9ویں تاریخ کو عرفات جانا ہے، 10ویں تاریخ کو پھر مینا میں آنا ہے، کنکری مارنی ہے۔ تو اس طرح سے اس چاند سے ہماری عبادتیں جڑی ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ ہلال کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، ہلال 1 تاریخ کا چاند، تو آپ انہیں بتائیے قل ہی مواقیت للناس والحج، اس میں لوگوں کے عبادتوں کے اوقات ہیں، اسی طرح سے حج کا بھی وقت اس سے جڑا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں میں سے، یا آپ نے جو قیامت کی علامتوں کا تذکرہ فرمایا تھا، ان علامتوں میں سے ایک جو علامت بیان کی گئی ہے کہ چاند موٹا بھی ہو سکتا ہے 1 تاریخ کا، یہ اس طرح سے دنیا میں کبھی کبھار واقع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کی علامتیں یہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو چاند کے مسائل میں اختلافات سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔